السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ سب کو میرا دعا بھرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں باہر سے شروع کر رہی ہوں۔ آج مجھے یہ تھا کہ چلو میں آج باہر کا نکل کے تھوڑا سا ویو آپ کو دکھاتی ہوں۔ کافی ویدر اچھا تھا، ٹھنڈ تو ہے لیکن اس قدر نہیں کہ آپ باہر بالکل بھی نہ نکل سکیں۔ آگے چل کے زیادہ اس میں اضافہ ہوگا ٹھنڈ میں، لیکن آج تھوڑی سی دھوپ، نرم گرم موسم پیارا لگ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اتنے خوبصورت درخت، آس پاس کے ویو اتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ ہر چیز اپنی جگہ سمٹی کھڑی ہے سمٹی تو کھڑی ہے لیکن یہ کہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا۔ مجھے تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے باہر آ کے۔ کچھ یہ پینڈیمک نے پکڑ کے، یہ جو وائرس آج کل پھیلا ہے، اس نے تو اندر کا کر کے رکھ دیا ہے۔ بچے بڑے سب اندر کے ہو کے رہ گئے۔ ہر کوئی تو ایک دوسرے سے گھبرا رہا ہے کہ اسے ملیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سے ملیں گے تو کیا ہوگا۔ ہاں، بہرحال یہ تو ایک زندگی کا بھی حصہ ہے، اس کے ساتھ کتنا ٹائم گزرنا ہے یہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جلد آسانیاں کر دے، اس لیے کہ یہ اکیلا پن بھی انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ یقین جانیے، ارد گرد کے لوگ نظر آتے، گھومتے پھرتے، یہ تو نہیں انسان روز ہی کسی کے پاس جاتا ہے، لیکن روز کا دیکھنا، ملنا جلنا، باہر نکلنا، کچھ بچوں کے کام، یہ وہ، پھر بھی انسان ہر لحاظ کچھ چیزیں جو ہیں انسان کو کافی حد تک ایکٹیو رکھتی ہیں۔ اب آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اس پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ آپ جو ہیں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا کوئی ایسی زندگی میں آپ کی چیزیں آئیں گی، کام ایسے ہوں گے، آپ نا کر بھی رہے ہوتے ہیں، دنیا داری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ضمیر نہیں اندر سے مطمئن ہوتا۔ وہ ضمیر اس لیے نہیں مطمئن کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تیسری آنکھ اس کے اندر دی ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو آپ کے باہر کی ہی بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا ٹھیک کر رہے ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا جو حساب کتاب کرانے والا وہ انسان کا اپنا ضمیر ہے، جو انسان کو اندر سے کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو 100% آپ کا ضمیر اندر سے بولتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کی آواز کو آپ دباتے ہیں تو آپ اپنی صرف باہر کی آنکھوں سے دنیا کو باہر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ یقین جانیے اندر کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں نا، انسان بڑے غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی اپنے ہمت اور ضعف کی نہیں، میں کہوں گی ہمت کی بات ہے۔ ہمت ہو تو انسان اپنے اندر کی صرف آواز سنتا جائے نا، اب یقین کریں بڑی چیزیں جو ہیں انسان کے غلط فیصلے سے انسان بچ جاتا ہے۔ کئی دفعہ کئی باتیں کئی چیزوں میں فیصلے لیتے ہوئے مجھے یقین کریں اپنے دماغ سے زیادہ جہاں پہ میرا دل مطمئن ہوا ہے نا، میں نے وہاں پہ فیصلے کیے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا یہ میرے لیے بہتر ہے، کیا بہتر ہے جو بھی۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے انسان کے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دعا کا کہا ہے کہ دعا کرو، کہتے ہیں مسلسل دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی دستک دیتے رہو کسی دروازے پہ تو وہ بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو اوپر بیٹھی ہے وہ انسان کے لیے، اگر انسان اپنے لیے اچھا چاہتا ہے تو وہ بھی اچھا ہی دیتی ہے۔ اگر آپ کوئی غلط چیز یا غلط کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی کسی قسم کا مطلب کچھ غلط ہے، یہ آپ کو خود کو بھی پتہ ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا کر نہیں ہوں، آپ کا ضمیر ہی آپ کی آنکھ کھول کے رکھتا ہے اندر سے۔ تو یہ جو تیسری آنکھ ہے نا، تیسری آنکھ یہ انسان کو یقین کریں یہی اندر کی روح کو بے چین بھی کرتی ہے، اور یہی جو ہے انسان کی باہر انسان سے فیصلے بھی کرواتی ہے، اچھے برے سارا کچھ۔ اب آپ کسی قسم کے بھی دیکھیں، ہمارا مذہب جو بھی حدیں مقرر کرتا ہے ہر رشتے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کچھ بھی، جب ہم لوگ ان حدوں کو پار کرتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کام کر کے ہمارا، آپ یقین جانیے، دل بھی بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ نوٹ کیجئے گا، کوئی بھی ایسا کام لے لیجئے، کوئی بھی ایسا کام آپ تھوڑا سا اپنے مذہب میں جو اس کے حکم ہیں احکامات کو تھوڑا سا ہٹ کے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ چلیں یہ دنیا کر ہی رہی ہے لیکن اس میں دل مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان کا دیکھیں، جیسے شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں، ہمارا مذہب ہم لوگوں کو میانہ روی اور سادگی سے کرنے کا کہتا ہے۔
ہم لوگ جب حد سے بڑھ کے اخراجات اور یہ چیزیں کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہم لوگ خود اس پریشانی کا بھی تو شکار ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیلنس آؤٹ ہو گئے تو ہمارے یہ ہو گیا، ہمارا مطلب قرض چڑھ گئے، یا وہ کافی چیزیں نئے سرے سے سٹارٹنگ میں ہم لوگ پھر شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ میانہ روی سے نہیں نہ چلتے، دنیا داری بھی رکھنی ہے، دین کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، دنیا داری بھی رکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں دونوں چیزیں، اب دو چیزیں رکھ کے چلیں گے۔ جب اسلام سے آپ نے حدیں پار کرنی شروع کی اسلام کے احکامات کو، تو وہ تو پھر ظاہر ہے پھر آپ مشکل کا شکار ہوں گے، اور جو اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں آپ یقین جانیں ان کی زندگی بھی بڑی سادگی سے اور سکون کی ہوتی ہے۔ میں نے کافی لوگ جو ہیں بہت کم، جن کی تنخواہ ہوگی یا جن کا گھر کا مطلب بہت مشکل سے دال روٹی کا سلسلہ چل رہا ہوگا، وہ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں۔ وہ اس لیے پرسکون نظر آتے ہیں، انہیں بڑا مکمل یقین ہوتا ہے خدا کی ذات پہ۔ اور کئی بھری جو جن کے بھرے ہوئے ہیں بیلنس، جن کی مطلب بہت امیر ہیں، تجوریاں جن کی بھری ہوئی ہیں، وہ مطمئن نہیں نظر آتے، وہ مزید سے مزید چاہتے ہیں۔ اتنا پا کے بھی ہم لوگ آس پاس والے دیکھنے والے ہم لوگ یہ کہتے ہیں اتنا کچھ ہے اس کو کیا فکر، لیکن اس لیے کہ اس کی سکون نہیں اس کی روح کو مل رہا ہوتا، وہ اس وجہ سے وہ بے چین ہوتا ہے۔ کافی چیزیں اسلام کی حدوں کو پار کرو نا، آپ کے جو احکامات ہیں ان کے خدا تعالیٰ نے جو حدیں ہمارے مذہب نے مقرر کی ہیں وہ آپ پار کرو، تو وہ پھر مسائل کا سامنا بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ تو اتنے خوش قسمت ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قرآن پاک تو مکمل شفا ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ اگر آپ سوچیں، آپ یقین کریں ہم لوگوں کو تو ارد گرد کسی یہ مولوی علماء سے بھی پوچھنا نہ پڑے، اگر ہم بہت غور سے قرآن پاک کی ایک چیز کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، تو اگر سمجھ لیں تو ہم لوگوں کو باہر والوں سے معلومات لینی ہی نہیں پڑے۔ وہ اپنی مرضی ہے، ہم لوگوں نے اگر قرآن پاک سے نہیں سمجھنا تو ہم لوگوں نے اپنی مرضی تھوڑی سی ڈالنی ہے یا اپنی مرضی سے چلنا ہے، تو وہ بہانہ بازی ہے۔ ہم لوگ ارد گرد کے تھوڑی سی چیزوں کو شامل کر کے اپنی مرضی کی چیزیں بنا کے ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دیکھیے اتنا خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ، آج تو کافی لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ کچھ یہ دیکھیے کچھ کرسمس کی بھی لوگوں نے تیاریاں کی ہیں، یہاں پہ ان کا تہوار آ رہا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے اپنا سجاتے ہیں، جیسے ان کی اپنی ہے وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ تو چلیے میں اب میرے پیارے بہن بھائیوں، میں اپنی ویڈیو کا اختتام ان باتوں کے ساتھ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو پسند آئے گی۔ برائے مہربانی جو میرا کہا سنا مجھے معاف کیجیے گا، اور میرے ساتھ پلیز آپ تعاون کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔